یہ رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے۔ جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ جتنا ہو سکے شب جمعہ پھر روز جمعہ درود پاک کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اس کی خاص برکتیں نصیب ہوں گی۔ قیامت کے دن اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ کس سے ملنا چاہیں گے، وہ کون سی پرسنالٹی ہے جس سے ہر مسلمان ملنا چاہے گا؟ کیونکہ ایک تو ڈیفیکلٹی بہت ہوگی، پریشانی بہت ہوگی، اور پھر نبی پاک سے تو محبت بھی ایسی ہے نا کہ قیامت کے دن نبی پاک کا دیدار بھی ہوگا، تو کون نہیں چاہے گا ان کے قریب ہو جائیں اور ان سے ملاقات ہو جائے۔ اچھا پھر سبحان اللہ، اور اگر نبی پاک کی باڈی سے ہماری باڈی ٹچ ہو جائے پھر کتنا بڑا کمال ہو جائے گا۔ شاید اس کی اندازہ آپ کو نہیں ہے، اس کے لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلنا پڑے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک رومال تھا۔ ہمارے کپڑے میلے ہوتے ہیں تو ہم واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں، ان کی واشنگ مشین بڑی نرالی تھی۔ جب ان کا کپڑا میلا ہو جاتا تھا تو وہ اس کو آگ میں ڈال دیتے تھے اور نکالتے تھے تو کپڑا کلیئر ہو جاتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کون سا طریقہ ہے کپڑا صاف کرنے کا؟ آپ فرماتے بات یہ ہے کہ اس کپڑے کو نبی پاک نے ٹچ کیا تھا، جب سے ٹچ کیا ہے آگ اثر نہیں کرتی ہے۔ میل دور کرنا ہوتا ہے تو آگ میں ڈالتا ہوں، میل جل جاتا ہے، کپڑا باہر نکل آتا ہے۔ جب کپڑے کو نبی پاک ٹچ کر لیں تو یہ عالم ہے، امتی کو ٹچ کر لیں تو کیا ہو جائے گا۔ اب آؤ، پیارے آقا نے ایک کمال کا فارمولہ دیا ہے کہ بروز قیامت نبی پاک سے مصافحہ کون کر سکتا ہے، ہینڈ شیک ود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کتنی بڑی نعمت ہو جائے گی، اور کوئی بڑا کام نہیں کرنا۔ ہاں، بڑا آسان گیٹ پاس دیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو کوئی روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، میں کل بروز قیامت اس سے مصافحہ کروں گا۔ Look at how easy۔ پھر بھی ہم درود پاک نہیں پڑھتے، پھر بھی ہم فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ پلیز یہ مہینہ ہے، اپنے آپ کو ہیبیچول کیجئے، اپنے آپ کو اپنی عادت ڈال لیجئے اس مہینے میں درود پاک پڑھنے کی، تاکہ جب یہ مہینہ بھی چلا جائے تو میں روز کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بن جاؤں۔ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں گے، انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ جن کے ذکر کو، جن کی شان کو بیان کرنے کے لیے ہر دور میں لوگوں نے قلم اٹھایا، ہر دور میں لوگوں نے نبی پاک کا ذکر خیر کیا۔ 1450 سال ہو گئے ہیں مگر بات ہے کہ ختم نہیں ہو رہی ہے، ذکر ہے کہ پورا ہی نہیں ہو رہا ہے، کمپلیٹ نہیں ہو رہی نبی پاک کی بایوگرافی۔ ہر تھوڑے دنوں بعد کسی ایک نئے موضوع پر پیارے آقا کی سیرت کا ایک اور نیا پہلو، میں کہتا ہوں نا، غوطہ لگاتے ہیں اور پھر علماء موتی نکال کر لے آتے ہیں۔ اللہ نے ایسا باکمال نبی پاک کو بنایا، جب سے نبی پاک مدینے گئے ہیں دنیا کا کون سا عاشق ہے جو مدینے جانے کو نہ ترستا ہو؟ اللہ اکبر۔ اس پہ بڑی خوبصورت علماء نے ڈیبیٹ کی ہے کہ مکہ پاک اور مدینہ طیبہ، اللہ مالک ہے اس سرزمین کا، اللہ نے اپنا گھر ایسی جگہ کیوں بنایا جہاں دنیا کی کوئی خوبصورتی نہیں ہے؟ ارے رب کی ہی کائنات ہے، ساری زمین رب کی ہے، رب دنیا کی بیسٹ جگہ پر اپنا گھر بناتا جہاں پہاڑ بھی ہوتے، جہاں سمندر بھی ہوتے، جہاں آبشار بھی ہوتے، جہاں جھرنے بھی ہوتے، جہاں خوبصورت پرندے بھی ہوتے، اور وہاں کعبہ بھی ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہی کائنات کا مالک ہے۔ آپ کی 100 پراپرٹیاں ہوں، آپ کو اپنا گھر بنانا ہو، آپ ان 100 میں سے بیسٹ پراپرٹی پر گھر بنائیں گے کہ یار یہاں رہوں گا، زبردست جگہ ہے۔ رب نے کعبہ بنایا ایک ریگستان کے اندر۔ اللہ اکبر۔ علماء بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ اگر سوئٹزرلینڈ میں کعبہ ہوتا، اگر ناروے میں کعبہ ہوتا، اگر فرانس میں کعبہ ہوتا تو لوگ کہتے چلو فرانس بھی گھوم لیتے ہیں، سوئٹزرلینڈ بھی دیکھ لیتے ہیں، ضمناً طواف بھی کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ کعبے کو جاتے مگر سیکنڈری کی پوزیشن
لوکیشن میں جاتے. اللہ نے ایسی جگہ اپنا گھر بنایا جہاں دنیا کی اور کوئی خوبصورتی نہیں ہے. جانا ہے تو کعبے کے لیے جانا ہے, جانا ہے تو طواف کے لیے جانا ہے, جانا ہے تو رب کی محبت میں جانا ہے. ارے پتہ ہے گرمی لگے گی, پتہ ہے موسم مطلب کا نہیں ہے, پتہ ہے وہاں ڈیفیکلٹی ہوگی, مگر اللہ سے محبت ہے تو کعبے کو لوگ جاتے ہیں. دنیا بھر کے خوبصورت ممالک میں رہنے والے بھی مکے جانے کو ترستے ہیں. Then another beautiful question کہ جناب جب اللہ کا گھر کعبہ بن ہی گیا تھا مکے میں, تو پھر نبی پاک کا روزہ بھی وہی ہوتا نا. اللہ کا پسندیدہ شہر کعبہ ہے تو پھر افضل کعبہ ہے, وہاں نیک نیکی لاکھ نیکی کے برابر ہے. آقا پیدا بھی مکے میں ہوئے ہیں تو جناب پھر مسکن بھی وہی بن جاتا, روزہ بھی وہی بن جاتا, تاکہ دنیا سبحان اللہ کہتی کہ محبوب پاک جو ہے افضل ترین شہر میں ہیں. Another relevant question, پورے ہفتے کا سب سے افضل دن وہ جمعہ ہے. جمعے کی فضیلت یہ ہے کہ جمعے کی فضیلت کے لیے پوری قرآن میں سورہ جمعہ نازل کی گئی ہے. اس کو دنوں کا سردار کہا گیا ہے. جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. تو جب افضل دن جمعہ تھا تو رب کے حبیب جمعے کو پیدا کیوں نہیں ہوئے؟ اللہ کے حبیب ایک آرڈنری ڈے منڈے والے دن کیوں پیدا ہوئے؟ There are two beautiful and relevant questions. سبحان اللہ. علماء عشق و محبت کیا پیارا جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں اگر مکے ہی میں نبی پاک کا روزہ ہوتا تو کوئی کہنے والا کہتا چلو طواف بھی کر لیتے ہیں, چلو حج بھی کر لیتے ہیں, اور وہی نبی پاک کا روزہ ہے وہ بھی حاضری دے دیتے ہیں. گویا نبی پاک کے روزے کی حاضری ایک سیکنڈری کام ہو جاتا. اچھا جمعے کا دن تو پہلے ہی عبادت کا دن تھا, جمعے کا دن تو پہلے ہی افضل دن تھا, چلو اس دن پیارے آقا کی ولادت کا دن بھی مناتے ہیں. نہیں, ساری دنیا کو محبوب کی شان بتانا تھی. ایک ایسی وادی میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مسکن بنایا جس کو پہلے کوئی نہیں جانتا تھا, بلکہ شاید آپ کو معلوم نہ ہو, اس کو یثرب کہا جاتا تھا. ارے وہاں کی آب و ہوا ایسی تھی کہ لوگ بیمار ہو جاتے تھے, مگر نبی پاک کے قدم لگے. وہ شاعر لکھتے ہیں نا, جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب کے, جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب کے, جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا. میرے آقا کے قدم کیا لگے, ارے وہ فضائیں جو بیماری والی تھی وہ شفا والی بن گئی. ارے مدینے کا غبار شفا والا بن گیا. یقیناً وہاں ریگستان ہے, وہاں ویسے گلستان نہیں ہے, مگر خدا کی قسم مدینے کے کانٹوں میں جو چاشنی ہے وہ یورپ کے پھولوں میں نہیں ہے. مدینے کے ریگستان میں جو مزہ ہے وہ دنیا کے باغات میں نہیں ہے, کیونکہ نبی پاک کے قدم لگ گئے. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. سبحان اللہ. اب ڈیلیبریٹلی جانتے پوچھتے عمرہ کر لیا, حج کر لیا. اب جو عاشق رسول سفر کرتا ہے there is no other intention, کوئی اور نیت نہیں ہے. اب نیت ہے کہ رسول پاک کے دربار میں جانا ہے, آقا کے قدموں میں حاضری دینی ہے, عشق و مستی والے سفر پر جانا ہے. مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا, حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی, چلو دیکھے وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے. وہ بستی اب اس کا رستہ ہی دل کے اندر سے ہو کر جاتا ہے. تو سبحان اللہ, آقا علیہ السلام کے قدم لگے, ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. اب دنیا بھر کے لیے وہ منبع, وہ مرکز اور عاشقوں کی سرزمین اور تمنا بن گئی. آپ سیرت اٹھائیں, نبی پاک کی مبارک ہسٹری کو پڑھیں. جس نے نبی پاک سے تعلق کو جوڑا, جس نے نبی پاک سے محبت کا اظہار کیا, جس نے پیارے آقا کی ایمان کی حالت میں خدمت کی, اللہ نے اس کا نام بلند کر دیا. ایسا بلند کیا کہ صدیاں گزر گئیں, ان کا ذکر جاری ہے. میں بات کرتا ہوں نبی پاک کے بچپن کی, ٹھیک ہے. اچھا, عرب کے لوگوں میں دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی نشو و نما کے لیے گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے. اس کے کئی ریزنز تھے. ایک تو یہ کہ شہر میں لینگویج, آپ کے یہاں بھی دیکھیں, ہم کراچی میں رہنے والے اچھی اردو نہیں بول پاتے, ہر قسم کی اردو بولنے والا یہاں پر ہے. تو جو لینگویج سٹی کی ہوتی ہے نا, میٹروپولیٹن سٹی کی, وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. جو گاؤں گوٹھوں میں یا انٹیریئر میں لینگویج ہوتی ہے وہ پراپر لینگویج ہوتی ہے. تو عربی لوگ اپنی زبان سے بڑی محبت کرتے تھے, تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ گاؤں میں اپنے بچے کو بھیج دیتے کہ اس کی فصاحت باقی رہے, اس کی عربی زبردست ہو جائے, صحت بھی اچھی ہو جائے. اور پھر دائیاں دودھ پلاتی تھی. پیارے آقا کی ولادت ہوئی اور یہ وہ دور تھا کہ جس میں لوگ دائیاں آئیں بچوں کو لینے کے لیے, ہر سال آتی تھی. تو
تو اس میں ایک دائی تھی، وہ خود کہتی بڑی کمزور تھی، اتنی کمزور تھی کہ میری باڈی میں بھی دودھ نہیں تھا، میں اپنے بچے کو بھی پراپر دودھ نہیں پلا پاتی تھی، میرے جانور بھی بڑے کمزور تھے، جب میں مکے آ رہی تھی تو سب سے پیچھے میرا خچر، میری اونٹنی رہ جاتی، اور قافلے والے کہتے اے حلیمہ، ان کا نام بی بی حلیمہ، ٹھیک ہے نا، کہ اے حلیمہ تمہارے جانور کی وجہ سے ہمیں ڈیلے ہو رہا ہے، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ کہتے جب مکے گئی تو سب دائیوں کو بچے مل گئے اور مجھے کوئی بچہ نہ دے، میری کیفیت دیکھ کر، میں بھی غریب تھی، اب سارے بچے دائیوں کو مل گئے، پیسے والوں کے بچے تھے، ان کو تھا کہ اچھے پیسے ملیں گے۔ میں نے دیکھا ایک بچہ ہے، چہرہ بڑا چمکدار ہے، بڑا نورانی ہے، مگر کسی نے نہیں لیا کیونکہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو دائیوں کو یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ بچے کا والد ہی نہیں ہے تو ہمیں پیسے کیسے ملیں گے، تو کسی نے نہیں لیا ان کو، اور مجھے کسی نے نہیں دیا۔ تو میں نے سوچا جب خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے، ایسا نور والا چہرہ ہے، میں اسی بچے کو ساتھ لے جاتی ہوں۔ کہتی میں بچے کو لے کر واپس گئی تو جو پہلی میں نے برکت دیکھی کہ وہ ڈاچی یا وہ اونٹنی جو سب سے پیچھے تھی اب سب سے آگے جا رہی ہے۔ قافلے والے کہتے ہیں حلیمہ کے جانور خرید لیا، چینج کر لیا، ماجرا کیا ہے؟ تو بی بی حلیمہ دائی جو ہے وہ گویا اپنی زبان حال سے کیا کہتی، آپ کہتی جب میں گھر گئی تو پہلی رات نارملی وہاں چراغ نہیں جلتے تھے، لائٹس نہیں جلتی تھی، ہمارے یہاں تو لائٹیں ہوتی ہیں نا، 1400 ایئرز پہلے تو لائٹیں نہیں ہوتی تھی، چراغ بھی بڑا قیمتی ہوتا تھا، اس کے لیے تیل لگانا پڑتا تھا، ضرورت کے وقت لوگ چراغ جلاتے تھے، رات اندھیرا ہو جاتا تھا۔ گاؤں والوں نے نوٹس کیا کہ بی بی حلیمہ کا جو گھر ہے وہ ساری رات چمک رہا ہے، ساری رات ایسا لگ رہا ہے چراغ جل رہا ہے۔ صبح اٹھ کے لوگ کہتے ہیں حلیمہ آپ نے کیا ساری رات چراغ جلانا شروع کر دیا؟ تو کہتی نہیں میں نے چراغ نہیں جلایا، جو نور والے چہرے والے کو لائی ہوں اس کے چہرے سے نور ہی اتنا نکلتا ہے کہ میرا گھر ساری رات چمکتا رہتا ہے۔ کسی کا نام یاد ہے آپ کو؟ کسی کے بارے میں سنا آپ نے؟ وی ڈونٹ نو، مگر بی بی حلیمہ سعدیہ کا نام 1450 سال ہو گئے ہیں محفلوں میں لیا جا رہا ہے، کتابوں میں لکھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے۔ جس جس نے نسبت نبی پاک سے جوڑی اللہ نے اس کے نام کو بلند کر دیا۔ ذرا آگے چلے نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی، تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے، ایک ایسی شخصیت غیر مسلم جن پر ناز کرتے تھے، ان کی بہادری کے چرچے تھے۔ ایک دن پلان کیا کہ نبی پاک کو معاذ اللہ شہید کرنا ہے، لنگی تلوار لے کر نبی پاک کو شہید کرنے جا رہے ہیں۔ کسی نے انٹرسیپٹ کیا، کہاں جا رہے ہو؟ کہاں مسلمانوں میں ایک نبی آیا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، ہمارے بتوں کے خلاف بات کرتا ہے، پلان یہ ہے کہ ان کو شہید کر دوں گا۔ انہوں نے کہا ان کے بارے میں بعد میں سوچنا، اپنے گھر جاؤ، تمہاری بہن ایمان لے آئی ہیں۔ اپنے گھر جاتے ہیں، دیکھا بہن اور بہنوئی قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنی بہن کو بھی مارا، اپنی بہنوئی کو مارا، لہو لہان کر دیا، مگر بہن بھی کیسی استقامت والی، کہتی بھائی بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اللہ کا نام لینا نہیں چھوڑوں گی، نبی پاک کا کلمہ نہیں چھوڑوں گی۔ بھائی تو تھے نا، دل نرم ہوا، ایسا بھی کیا ہے بتاؤ تو صحیح، پڑھ کیا رہی تھی؟ کہا تم پاک نہیں ہو، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، جاؤ وضو کر کے آؤ، طہارت حاصل کر کے آؤ۔ اپنے بھائی کو غسل کروایا، طہارت دلوائی، اب جب قرآن پڑھنا شروع کیا، قرآن کی آیتیں دل میں اترنا شروع ہو گئی۔ اب نبی پاک کے گھر کی طرف جاتے ہیں، ہاتھ میں تلوار اب بھی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے کے پیچھے سے صحابہ نے دیکھا اور نبی پاک سے کہتے ہیں حضور عمر آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ عمر آیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہی عمر ہیں جن کے بارے میں نبی پاک دعا کرتے تھے کہ اللہ عمر بن خطاب کو ایمان دے کر مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اب حضرت حمزہ اس کمرے میں موجود تھے، صحابہ 39 تھے، دنیا میں صرف 39 کلمہ پڑھنے والے تھے، یہ سوسائڈ اٹیک بھی ہو سکتا تھا۔ حضرت حمزہ کی جمع مردی دیکھو، کہتے آنے دو عمر کو، ارادہ اچھا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ عمر ہی کی تلوار ہوگی اور اسی کا سر ہوگا۔ اب سبحان اللہ، میرے آقا کی بہادری اور نبی پاک کی شجاعت دیکھیں، لیڈر لیڈ فرام فرنٹ کیسے کرتا ہے۔ نبی پاک خود دروازے پر جاتے ہیں، کسی صحابی کو نہیں بھیجا، اور دروازہ کھولتے ہیں، حضرت عمر سامنے ہیں، نبی پاک کے سامنے ہیں۔ آقا فرماتے عمر کب تک مجھ سے لڑو گے؟ کیوں کلمہ نہیں پڑھ لیتے؟ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ اللہ اکبر، جلوائے جانا دیکھا، آقا کی باتیں سنی، حضرت عمر اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔
40 کا عدد پورا ہوا، مسلمان زور سے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، مکے کے پہاڑ گونج اٹھتے ہیں۔ کمال تو دیکھو، تھوڑی دیر پہلے جان لینی تھی، اب کلمہ پڑھ کر نبی پاک کے نام پر جان قربان کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں حضور میں دیکھتا ہوں کون طواف سے روکتا ہے، حضور دیکھتا ہوں اب کون آپ کو نماز سے روکتا ہے، چلیے حرم میں جس کو اپنی بیوی بیوہ کرانی ہوگی وہ عمر کے سامنے آئے گا۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر پہلے ایمان نہیں ہے، اور جب ایمان لاتے ہیں، غلامی مصطفیٰ اختیار کرتے ہیں، مرتبہ کیا ملتا ہے؟ کون سے جمعے کا خطبہ ہے جس میں حضرت عمر کے فضائل بیان نہ کیے جاتے ہوں؟ ارے نبی پاک جس کے بارے میں فرمائیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ارے مرتبہ تو دیکھو کہ آج جب روضہ رسول پر میں اور آپ حاضری دیتے ہیں، جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام عرض کرتے ہیں، وہاں صدیق اکبر کو بھی سلام عرض کرتے ہیں، حضرت عمر کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی ریولوشن، یہ اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا؟ نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، جس نے نبی پاک سے تعلق جوڑا، نبی پاک کی شان بیان کی، سرکار کے عشق میں گرفتار ہو گئے، اللہ نے ان کے ناموں کو کیسی بلندی عطا فرمائی۔ ایک اور اننون خاتون کی بات بتاتا ہوں۔ ہجرت کا سفر ہے، میرے آقا مدینے جا رہے ہیں، ہم بھی یہاں سے حیدرآباد جائیں، پنجاب جائیں تو راستے میں چھوٹے چھوٹے ہوٹلز آتے ہیں، کیبنز آتی ہیں، ڈھابے آتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو رک جاتے ہیں، کبھی بسکٹ لیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، پھر آگے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس زمانے میں روڈز تو تھے نہیں، نہ ایسی کیبنز اور ہوٹلز تھے، اس زمانے میں لوگ خیمے لگاتے تھے راستے میں، جو لوگ ٹریول کرتے تھے نا، کہ کسی کو کھانا وغیرہ کھانا ہے تو ہمارے پاس آئے اور کھانے کی چیز خرید لے۔ اب نبی پاک کا وہ ٹریول بڑا ڈیفرنٹ ٹریول تھا، کیونکہ اس میں کیموفلیج ہو کے جانا تھا، بڑے انٹرسیپشنز تھے، نبی پاک کو بھی جانے نہ دینے کے لیے بڑے قافلے روانہ ہوئے تھے کہ نبی پاک کو معاذ اللہ گرفتار کرنا ہے۔ تو بہرحال ٹریول کرتے کرتے پیارے آقا ایک خیمے میں پہنچتے ہیں۔ اب ذرا سنیے گا، وہ خیمے میں خاتون تھی، ان کا نام تھا ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ جب نبی پاک اس خیمے میں گئے تو اس خیمے کی حالت بھی بڑی عجیب و غریب تھی۔ پیارے آقا نے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ کہتی کھانے کو کچھ نہیں ہے، ختم ہو گیا تھا، ٹریول میں تھا، نبی پاک کو کھانے کی حاجت تھی۔ تو آپ نے دیکھا ایک بکری تھی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دودھ دیتی ہے؟ تو کہا حضور اس بکری نے تو آج تک بچہ ہی نہیں دیا، تو بچہ نہ دے تو دودھ بھی نہیں دے سکتی۔ تو نبی پاک نے فرمایا اگر میں کوشش کروں تو حضور آپ کی مرضی۔ نبی پاک نے بسم اللہ شریف پڑھی اور اس بکری کے کمر پر ہاتھ پھیرا، اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، دودھ آنا شروع ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بکری نے بچہ ہی نہ دیا ہو اس سے پہلے وہ دودھ دینا شروع کر دے۔ اب اتنا دودھ نکلا کہ نبی پاک نے دودھ پیا اور ام معبد کے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر دیے نبی پاک نے۔ اچھا پھر پیارے آقا کچھ دیر چند منٹ رہے اور تشریف لے گئے۔ حضرت ام معبد نے نبی پاک سے نام بھی نہیں پوچھا، اتنی تھوڑی انٹریکشن تھی کہ نام بھی نہیں پتا تھا، نہ جانتی تھی وہ کون تھے، کوئی مسافر ہیں، چلے گئے۔ اب ان کے شوہر آئے ابو معبد، آ کر اب جب نبی پاک جہاں قدم رکھ دیں وہ خوشبو کا عالم کیا ہوگا، وہ نور کا عالم کیا ہوگا، وہ رونق کا عالم کیا ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں ابو اے ام معبد یہ خیمے کی تقدیر کیسے بدل گئی ہے، برتن دودھ سے بھرے ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں، عجب رونق ہے، بتاؤ تو صحیح کیا ہوا تھا۔ تو ام معبد کہتی ہے بس ایک شخصیت آئے تھے، نام تو ان کا پتہ نہیں، بڑے مبارک سے تھے، اور وہ جب سے گئے ہیں سارا ماحول ہی خوشگوار ہو گیا ہے۔ تو کہا اچھا ہے ام معبد بتاؤ تو صحیح وہ دکھتے کیسے تھے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اس خیمے والی خاتون نے میرے آقا کا جو حلیہ بیان کیا نا، ماشاءاللہ یہاں بھی مبلغین موجود ہیں، سیرت کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، جب جب نبی پاک کا حلیہ لکھا جاتا ہے، مبارک نبی پاک کے چہرے کے خد و خال لکھے جاتے ہیں، اس خیمے والی خاتون کے الفاظ ضرور شامل کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے اس کو کیا کمال دیا تھا، ایسے موتیوں جیسے الفاظ انہوں نے بیان کر دیے۔ وہ کوئی مفتیہ نہیں ہے، وہ کوئی عالمہ نہیں ہے، کوئی دین کے لیے بڑا کام انہوں نے نہیں کیا، بس میرے نبی کا حلیہ ایسا بیان کر دیا کہ 1400 سال ہو گئے کوئی کتاب ان کے تذکرے سے خالی نہیں ہے۔ اچھا وہ الفاظ کیا تھے ذرا سنو تو صحیح، پتہ وہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداع، میں نے ایک ایسی شخصیت دیکھی ہے جن کا حسن بڑا نمایاں تھا،
ان کا چہرہ بہت خوبصورت اور ان کی تخلیق بڑی عمدہ تھی. لم تعبہ سجلا ولم تزری بہ سعلا. کہتی نہ پیٹ بڑا ہونے کا عیب تھا، نہ بہت دبلے پتلے تھے، بڑی کمال کی شخصیت تھی. کہتی وسیم قسیم، بڑے حسین، انتہائی خوبصورت. فی عینیہ دعج، ان کی آنکھیں بڑی بڑی اور سیاہ تھی. وفی اشفارہ وطف، کہتے ان کی پلکیں بڑی لمبی اور خوبصورت تھی. وفی صوتہ سحل، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، اس میں آپ ایکو محسوس کر رہے ہیں نا، کیونکہ ایکو ساؤنڈ لگا ہے. معبد کہتی وہ جب بات کرتے تھے عجب سا ایکو ساؤنڈ تھا، ان کی آواز بڑی گونجدار تھی. وفی عنقہ سطح، کہتی ان کی گردن بڑی چمکدار تھی. وفی لحیتہ کثافہ، اے داڑھی والوں تمہیں مبارک ہو. معبد کہتی ہے نبی پاک کی داڑھی بڑی اور گھنی تھی. فرماتی ہے ازج اقرن، ان کے ابرو جو ہیں وہ دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے تھے. ان صمت فعلیہ الوقار، خاموش رہتے تھے نا بڑے باوقار لگتے تھے. وَإِن تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبَهَا، اور گفتگو فرماتے تو چہرہ اور رونق والا ہو جاتا تھا. دور سے دیکھتے تھے تو بڑے باکمال لگتے تھے، قریب آتے تھے تو اور حسین لگتے تھے. اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں لیکن کمال نا. اچھا ابو معبد سنتے رہے، ان کی تو طبیعت ہری بھری ہو گئی، مزہ آ گیا، بڑا اچھی رات گزری. دوسرے دن کام سے آئے، کہتے ہیں اے معبد پھر ذرا مبارک کی باتیں سناؤ نا. آئے ہائے، اس خیمے میں 1400 سال پہلے نعت خوانی ہوتی تھی. اے نعت پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو. وہ نام نہیں جانتے تھے نبی پاک کا، آقا کا تعارف نہیں تھا، بس دیدار کروا کر نبی پاک دیوانہ بنا کر چلے گئے. اور وہ میاں بیوی روز آقا کی باتیں کرتے. دین پاک آئے، کلمہ پڑھ کر وہ میاں بیوی مسلمان ہو گئے. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے، ارے اس راستے میں بڑے خیمے ہوں گے، اس راستے میں بہت سارے سامان بیچنے والے ہوں گے، کیا کسی کا نام پتا ہے آپ کو؟ آپ اور میں نہیں جانتے، مگر آج بھی معبد کا ذکر سبحان اللہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے. اور کیوں لکھا ہے؟ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے. ارے کس کس کی بات کروں؟ اللہ اکبر. ایک ایسا غلام جو حبشہ سے آیا تھا، ایتھوپیا سے آیا تھا اور کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے. اب ان کا جو مالک ہے امیہ بن خلف روز مارتا تھا، اسلام چھوڑ دے، مکے کی تپتی ریت پر لٹاتا تھا. جو جون جولائی میں عمرہ کیا ہے جنہوں نے، انہیں مکے کی گرمی کا اندازہ ہے. ارے ننگے پیر ایک منٹ نہیں رہ سکتے. وہ سارا دن ریت پر لٹاتا، سینے پہ پتھر رکھتا، کہتا کلمے سے منہ موڑ لو، اللہ کا انکار کر دو. وہ اللہ احد کی صدائیں لگاتے. ایک بار نبی پاک اس غلام کے قریب سے گزرے، بڑے افسردہ ہوئے، صبر کی تلقین کی. آقا کی آنکھیں بھر آئیں کہ اس بندے نے ایمان قبول کیا اور اس پر کتنا ظلم ہے، مگر چونکہ اس کا مالک تھا، اس نے اس غلام کو خریدا ہوا تھا. سیدنا صدیق اکبر کو پتا چلا. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں اچھی جگہ انویسٹمنٹ کی ہے، یہ بندہ بڑا سمجھدار ہے، جو ڈیل اٹھاتا ہے بہت اچھی ڈیل اٹھاتا ہے. آؤ میں بتاتا ہوں صدیق اکبر نے انویسٹمنٹ کیسی کی تھی. ڈیل اٹھائی تو کیسی اٹھائی، پرچیزنگ کی تو کیسی کی. آپ پہنچ گئے امیہ بن خلف کے پاس، کہا یہ غلام مجھے خریدنا ہے، کتنے میں دو گے؟ میں آج کی لینگویج میں سمجھاتا ہوں، آج کی زبان میں سمجھاتا ہوں. کوئی چیز 100 روپے کی ہو اور کوئی کہے میں 1000 روپے کی دوں گا. اب اس نے اسی طرح کی اماؤنٹ بتائی کہ میں 1000 روپے لوں گا، مثال دے رہا ہوں. آپ نے کہا مجھے منظور ہے، میں نے 1000 روپے میں یہ خریدا. کہا نہیں اب 2000 میں لوں گا. کہا میں نے 2000 میں خریدا. کہتا اب 4000 میں دوں گا. کہتا 4000 میں خریدا. کہتا اب 8000 میں دوں گا. کہ 8000 میں خریدا. وہ بڑھاتا گیا. صدیق اکبر اوکے کرتے گئے، آخرکار ڈیل فائنل، بہت بڑی اماؤنٹ میں. امیہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ابو بکر تم تو بڑے بزنس مین ہو، تمہاری ڈیل کے تو بڑے چرچے ہیں، میں نے سنا ہے تم بڑا چھان پھٹک کے سودا لیتے ہو، تم خریداری میں بڑے ماہر ہو، یہ تم نے کیا کیا؟ حبشہ کے غلام کو اتنا مہنگا خریدا. سنو صدیق اکبر کے الفاظ کیا ہیں. آپ کہتے ہیں بلال کی قیمت تمہیں کیا پتا ہے، تم اس سے زیادہ مانگتے، میں اس سے زیادہ تمہیں دیتا. آپ نے حضرت بلال کی قیمت دی، ہاتھ پکڑا اور نبی پاک کی بارگاہ میں آئے. اللہ اکبر. میرے آقا اتنے خوش ہوئے. اور پتہ کیا فرمایا صدیق اکبر سے؟ ابو بکر
بلال کو خریدنے میں جو پیسے لگائے ہیں نا اس میں میرے پیسے بھی ملا دو، تھوڑے پیسے مجھ سے بھی لے لو۔ صدیق اکبر کے عشق پر ہماری جانیں قربان، کہتے حضور میرا سب کچھ آپ ہی کا تو ہے، حضور جو میں نے خرچ کیا وہ بھی آپ کا ہے۔ ہائے ہائے، حضرت بلال کو میرے آقا نے گویا خریدا، صدیق اکبر نے خریدا اور نبی پاک کی غلامی میں دے دیا۔ یہ وہ دور ہے جب غلاموں پر ظلم کیا جاتا تھا، جب غلاموں کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا، اور اسلام کا کمال دیکھو، حضرت بلال نبی پاک کے قدموں میں آتے ہیں۔ حضرت عمر حضرت بلال کو کیسے پکارتے ہیں؟ سیدنا بلال کہہ کر پکارتے ہیں۔ حضرت بلال کو رتبہ کیا ملا؟ آپ کو محسن رسول بنا دیا گیا۔ اور مقام کیسا ملا کہ نبی پاک جب معراج کی رات جاتے ہیں اور معراج کی رات جنت کی سیر کرتے ہیں، آپ کو اپنے آگے قدموں کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ آقا نے جبرائیل سے پوچھا ہے، جبرائیل یہ قدم کی آواز کس کی ہے؟ کہ حضور حضرت بلال آگے جا رہے ہیں۔ حضرت بلال نبی پاک ان کی آواز جنت میں اپنے آگے سن رہے ہیں، کیونکہ نبی پاک کی جنتی اونٹنی پکڑ کے وہ جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے مقام حضرت بلال حبشی کا۔ اب مجھے بتائیے نا، دنیا کے سارے حسین ایک طرف اور حضرت بلال کی خوبصورتی ایک طرف، کیونکہ وہ آقا کے قدموں میں جب قربان ہوئے، نبی پاک کے غلام بن گئے، آج سیدنا بلال بن گئے۔ صدیوں پرانے بزرگ ہیں اور صدیوں پہلے کلام لکھا ہے، اور ہر شعر میں یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو کنفیوز نہ ہو، یہ صدیوں سے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ لکھتے ہیں تنم فرسود جاں پارا زے ہجرہ یا رسول اللہ، حضور آپ کے ہجر میں میرا جسم جو ہے وہ پارا پارا ہو گیا ہے، دلم پزمردہ آوارا زے عصیاں یا رسول اللہ، حضور گناہ کر کر کے دل مردہ ہو گیا ہے، جو سوئے من گزر آری منے مسکین ناداری فدائے نقش نالے نق کنم جاں یا رسول اللہ۔ حضور میرے گھر پر کبھی کرم فرمائیں تو جامی آپ کے قدموں پر اپنی جان قربان کر دے گا۔ اور وقت میں تو کمال کیا، چو بازوئے شفاعت را تو شائی پر گناہگارا، حضور قیامت کے دن جب شفاعت کا بازو پھیلائیے گا، مکم محروم جامی راں دراں یا رسول اللہ، حضور جامی کو بھول نہ جائیے گا، اپنے غلام کی بھی شفاعت کیجیے گا۔ اللہ اکبر، ایسے بھی عاشق گزرے ہیں، اور ہم ان کا اب نام کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے نبی پاک کا نام لیا۔ ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ ارے 100 سال پرانی بات ہے، ایک ایسا عالم دین بھی دنیا میں آیا جو فتووں کی دنیا کا شہنشاہ ہے، جو علم کا سمندر ہے، مگر اس دور میں اور بھی بڑے عالم تھے، بڑے بڑے مفتیان کرام گزرے، مگر یہ کمال کا مفتی تھا، یہ کمال کا عالم تھا کہ علم کا سمندر تو تھا مگر نبی پاک کا دیوانہ بھی تھا، سرکار کا مستانہ بھی تھا، بلکہ ایسا عاشق ہے کہ 100 سال گزر گئے آج بھی عشق رسول کرنے سے کھا رہا ہے۔ بلکہ ان کا تو نام ہی دنیا میں جب نام لو نا، عشق و محبت، عشق و محبت، تو جواب آتا ہے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ ارے ان کا تو نام ہی نبی پاک کے عشق کے ساتھ ٹیگ ہو گیا، اور ایسا ٹیگ ہوا، اور آقا سے محبت کا وہ اظہار انہوں نے اپنے کلام اور اپنے انداز سے کیا کہ آج 100 سال گزر گئے ہیں، آپ ایک انسٹیٹیوٹ کا درجہ رکھتے ہیں کہ عشق رسول کرنا کیسے ہے، تو اعلیٰ حضرت کے دربار سے سیکھ لو۔ اللہ اکبر، آج بھی وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ ارے آج کے دور کی بات کریں تو عشق رسول گھر گھر پہنچانے والی شخصیت، لوگوں کو نبی پاک کی سنت پر راغب کرنے والی شخصیت، نوجوانوں کے چہروں پر، ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کے چہروں پر داڑھی رکھوانے والی اور سر پر امامہ سجانے والی شخصیت، گناہوں کے دلدل سے نکال کر سنتوں کا پیکر بنانے والی شخصیت، جس کو دنیا امیر اہل سنت کے بانی دعوت اسلامی کے نام سے جانتی ہے۔ ارے کیوں لوگ ان سے پیار کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ سرکار سے پیار کرتے ہیں، وہ عاشق مدینہ ہیں، وہ عاشق رسول ہیں، لوگ ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ اچھا ایک اور یونیک بات بتاؤں، دنیا میں کوئی کسی سے پیار کرے نا، اور ہم مثال کے طور پہ ہم میں سے کوئی کسی سے محبت کرے اور دوسرا بھی اس سے محبت کرے تو برا لگتا ہے کہ یار میرے محبوب سے یہ کیوں پیار کر رہا ہے۔ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، رکابت ہو جاتی ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں، میں جس کو چاہوں اس کو کوئی اور نہ چاہے، مگر سرکار کے عشق کی شان دیکھو، جو بھی میرے آقا کو چاہتا ہے مجھے اس سے اور پیار ہو جاتا ہے۔
جو عاشق رسول ملتا ہے بندہ کہتا ہے اتنی محبت کرتا ہے میرے آقا سے، یہ میرا بھی امام ہے، یہ میرا آقا ہے کیونکہ یہ آقا کا سچا غلام ہے۔ یہ فرق ہے دنیاوی عشق میں اور حقیقی عشق میں کہ جب نبی پاک کا دنیا کا کوئی بھی عربی بولنے والا افریقن مکے مدینے میں ملتے نا لوگ، آقا کی بارگاہ میں ایسے انداز سے حاضری دیں گے، رو رہے ہوں گے، تو آپ کو ان پہ پیار آنا شروع ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ یہ میرے آقا کا دیوانہ ہے، نبی پاک سے محبت کر رہا ہے۔ دس از دا مین ڈفرنس بٹوین دا لو آف دنیا اینڈ لو ود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو بہرحال میں اور بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں، بہت سارے لوگ یاد آ رہے تھے، لیکن بات جو میں ٹاپک لے کر آج آپ کے سامنے آیا ہوں، آقا سے تعلق جوڑ لو گے نا، دنیا میں بھی عزت پاؤ گے، آخرت میں بھی عزت پاؤ گے۔ آج کے دور میں دیکھ لیں، جتنے علماء، جتنے ناتخواں اخلاص کے ساتھ نبی پاک کی بات کرتے ہیں نا، سرکار کا عشق بیان کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں لوگوں نے پلکوں پہ بٹھاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ وہ شاعر کہتے ہیں نا، حضور میری تو ساری بہار آپ سے، یہ ساری بہار نبی پاک کی وجہ سے۔ اگر آج ہمارا وقار ہے، آج ہماری عزت ہے، کوئی لوگ ہمیں چاہتے ہیں، تو فقط صدقہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا، میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام تمہارا۔ آقا کا نام لینے والے بن جاؤ، ان کو راضی کرنے والے بن جاؤ، کبھی ذلیل نہیں ہوگے، کبھی رسوا نہیں ہوگے۔ نعت کا شعر ہے نا، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ادھر کے منگتے بن جاؤ، پھر دنیا کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ سچا عاشق بننا ہے۔ یہ مہینہ مجھے اور آپ کو یاد دلاتا ہے کہ پیارے آقا سے محبت بھی کرنی ہے اور پرفیکٹ غلام بننا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو وہ ہے، جب 40 ایئرز کی ایج میں نبی پاک نے غیر مسلموں کے سامنے ایک جملہ کہا تھا، بتاؤ میں کون ہوں۔ یہ بڑا مشکل جملہ ہوتا ہے، کسی کے سامنے جا کے میں کہہ دوں بتاؤ آپ میرے بارے میں کیا کہتے ہو، پتہ نہیں کچھ بھی کہہ دے، مگر کیا کانفیڈنس اور کیا کردار، حالانکہ وہ بتوں کو ماننے والے ہیں، مگر آقا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچ بولتے دیکھا۔ اب میرا سوال ہے میرے تمام بھائیوں سے، میرے اور آپ کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ صادق ہے یا جھوٹا ہے؟ بھائی ایک نمبر کا جھوٹا ہے، بچ کے رہنا۔ امین ہے یا بے ایمان ہے؟ بھائی کام نہیں کرنا اس سے، پیسے دو گے ملنے نہیں ہیں، باتیں بڑی بڑی کرتا ہے، کاروبار نہیں کرنا اس سے۔ ایک نبی پاک کے غلام کے بارے میں دوسرا مسلمان یہ سوچ رہا ہے، مجھ سے ڈر رہے لوگ کاروبار کرتے ہوئے، مجھے امانت دیتے ہوئے ڈر رہے، مجھ سے میری بات پر یقین نہیں کر رہے، یہ اس نے کہا تو جھوٹ ہی ہوگا۔ تو فینا کہ میں ایک طرف اپنے آپ کو عاشق رسول کہوں اور دوسری طرف میرے کردار کے بارے میں ایسی باتیں ہوں، تو نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، ہمیں اپنی زندگی کو ایسے گزارنا ہے کہ مجھے دیکھ کر لوگ کہیں کہ امتی ایسا ہے تو ان کے آقا کیسے ہوں گے، کیا ایسا ہے؟ ورنہ ہمارے اسلاف کے واقعی ایسے کردار رہے کہ لوگ پڑوس میں آتے تھے، غیر مسلم ہوتے تھے، کردار دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔